باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کے سبق نمبر 12A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ فلق پڑھیں گے، پھر اس کے بعد گرامر میں فعل مضارع شروع کریں گے انشاءاللہ، اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ اور آج کے سبق میں 13 نئے الفاظ ہوں گے جو کہ قرآن کریم میں 841 دفعہ ہیں۔ تو اس طرح سبق نمبر 12 کے اختتام تک ہم ٹوٹل 114 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 31,600 سے زائد بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک ہم آپ کو یاد کراتے رہتے ہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے پڑھنے کے، 5 منٹ زبانی حافظے سے یاد تلاوت کرنے کے، 2 پڑھنے کے کتاب سے اور ووکیبلری کارڈ سے، 1 آڈیو یا ویڈیو سننے کا، 1 اپنے ساتھیوں سے سوال کرنے کا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ یاد رکھیے آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ پاکٹ بک بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں وہاں تک اس کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ فلق کی تلاوت سنتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فلق جو ہے یہ قرآن کی 113ویں نمبر سورت ہے مصحف میں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جو کہ آخری سورت ہے، ان دونوں کو ملا کے معوذتین کہتے ہیں۔ اعوذ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، تو اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں، تو معوذتین بھی وہیں سے ہی آیا ہے۔ معوذ کا مطلب ہے جس کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے، اور تین یہ ہم QC2 میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب 2 چیزوں کو کے بارے میں بولا جاتا ہے، ایک واحد ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے، اور ایک تثنیہ ہوتا ہے عربی میں۔ تو 2 چیزوں کو جب یاد کیا جائے، 2 چیزوں کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ اس طرح یا نون اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ 2 صورتیں ہیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جائے، تو ان کو کلیکٹیولی معوذتین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھنا ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی۔ تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص اور یہ جو معوذتین ہیں ان کو 1 دفعہ پڑھیں، اور فجر اور مغرب میں 3 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر میں آرام فرماتے تو معوذتین پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، سورت کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ اس سورت میں ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور خاص طور پر اندھیرے سے، جادو سے، اور حسد سے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں، ان 3 چیزوں کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ہے۔ اب ہم میں سے کون ہے جو شرور سے نہیں بچنا چاہتا؟ ظاہر ہے سارے بچنے چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں ملے گی ان شرور سے۔ سورت کی پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق۔
تو اس کا رواں ترجمہ ہے کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں ر- صبح کے رب کی۔ لفظ پہ لفظ ترجمہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم نے یہ پڑھ لیا، کل هو اللہ میں پڑھ لیا تھا ہم نے، کل هو اللہ احد میں پڑھ لیا تھا کہ کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ اعوذ ہم پڑھ چکے ہیں، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ باللہ ہی ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ میں، تو بھی ہم پڑھ چکے ہیں ہم کی، تو اعوذ برب کا مطلب ہوا رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ باللہ کا مطلب تھا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اعوذ برب کا مطلب ہے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ آگے ہے جی فلک۔ فلک کا مطلب ہے صبح، تو یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فلک، اس لیے ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ رب الفلک بولا گیا یہاں پہ۔ رب الفلک کا مطلب کیا ہے کہ صبح کا رب، صبح کے رب۔ صبح چونکہ ہم تو روز صبح دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے صبح ہونا، لیکن غور کریں اگر، تو صبح جو ہے وہ ہونا ہمارے رب کی کتنی بڑی ربوبیت کا اظہار ہے۔ صبح ہونے کا اگر سائنسی تجزیہ کیا جائے تو صبح کیسے ہوتی ہے کہ کائنات میں تو ہر طرف اندھیرا ہے، خلا میں دیکھیں ہر طرف اندھیرا ہے، تو ایک روشنی کا منبع ہے جو کہ سورج ہے، اس میں کتنی زیادہ روشنی، اس کے اندر جو گیسز کا عمل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ کیمیائی عمل کے نتیجے میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک خاص فاصلے سے اس کے ایک خاص فاصلے پہ رکھا کہ اس زمین کے اوپر حیات رکھنے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک خاص فاصلہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے بہت قریب ہوتے تو ہم جل جاتے، بہت دور ہوتے تو اس کی گرمائش ہم تک نہ پہنچتی، اس کی روشنی ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ پھر اس کے بعد کچھ سورج کی جو خطرناک قسم کی شعائیں ہیں جن کو ہم الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں، ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ارد گرد ایک حصار بنایا جسے ہم اوزون کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک زمین ایک بہت بڑا گولا ہے جو کہ اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے رات اور دن کا یہ جو سائیکل چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ تو زمین تقریباً 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اپنی محور کے گرد اور اپنے گھوم رہی ہے۔ تو اگر اتنی سپیڈ میں گھوم رہی ہے لیکن ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے انتظامات ہمارے رب نے کیے ہیں، ہمارے رب نے اس لیے کیے ہیں کہ صبح آئے، اور جب یہ سارے کمپوننٹس اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں صبح کی جو روشنی ہے وہ ملتی ہے، صبح کے ٹائم پہ جو ایک ہوا اور فضا میں تازگی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے میسر ہو پاتی ہے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھ کے ذرا اس آیت کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح کا رب ہونا جو ہے یہ ہمارے رب کی بہت بڑی شان ہے۔ دوسری آیت ہے من شر ما خلق۔ من ہم پڑھ چکے ہیں، رواں ترجمہ کر لیتے ہیں، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی۔ من ہم پڑھ چکے ہیں من الشیطان الرجیم سے من کا مطلب تھا سے۔ شر یہ بھی اردو میں مستعمل لفظ ہے، شر ہی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا۔ ماں کا مطلب ہے اچھا، شر جو ہے نا وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک تکلیف جو قدرت کی طرف سے آتی ہے، اور ایک آ، کسی اور چیز کی برائی۔ تو اردو میں مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں جیسے شرارت، شریر، شر پسند، شر انگیز، تو اس لیے یہ ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہے۔ اچھا، ماں کا مطلب ہے جو، ماں کے اور بھی معنی ہے، ماں کو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ماں کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل ماضی میں جب ہم نے نہیں کرنی ہوتی ہے تو ہم ماں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح ماں کا جو معنی ہے نا، ایک تو معنی ہو گیا نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا معنی ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جس طرح وٹ ہوتا ہے، وٹ کا معنی دو، انگلش کا ایک لفظ ہے وٹ، تو اس کا معنی ہے کیا جب یہ جملے کے شروع میں آئے،
اور جب یہ جملے کے درمیان میں آئے تو اس کا معنی ہے جو. مثال کے طور پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں وٹ آر یو ڈوئنگ، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں یہ بولوں کہ آئی ایم ڈوئنگ وٹ یو ہیو آسک می ٹو ڈو، تو اس کا جملہ، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا. تو بالکل اسی طرح ماں کا معنی جو ہے نا وہ بھی کیا اور جو ہے. تو اگر کسی جملے کے شروع میں آئے اور ساتھ میں فعل ماضی ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی جملے کے شروع میں آئے اور حرف ہو تو اس کا مطلب ہوگا نہیں. لیکن اگر یہ کسی جملے کے میں اسم کے ساتھ آئے، یعنی ما دینو کا جملے کے شروع میں اسم کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوگا کیا. اور اگر یہ جملے کے درمیان میں کسی جملے کے درمیان میں آئے تو پھر اس کا مطلب ہوگا جو. تو فعل ماضی کے ساتھ آئے یا حرف کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب نہیں ہوگا. اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کیا. اور اگر یہ کسی جملے کے درمیان میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا جو. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ لفظ یاد رکھیں گے وٹ. اسی طرح ایک اور لفظ ہم نے پڑھا تھا من. من کے بھی دو معنی ہیں. جس طرح انگلش کا ایک لفظ ہے ہو جب کسی جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون، جیسے ہو آر یو. تو اسی طرح من جب جملے کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کون. مثال ہم نے اس کی پڑھی ہے من ربو کا، آپ تمہارا رب کون ہے. اور یہ اگر ہو انگلش کا جو ورڈ ہے یہ اگر جملے کے درمیان میں آئے تو مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، کہ میں وہ ہوں جو آپ کو کل ملا تھا. تو اس طرح اگر جملے کے درمیان میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا جو. مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا سمی اللہ لمن حمدا، تو سن لیا اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو. تو یہ ہم ہو کے ساتھ یاد رکھیں گے اور ماں جو ہے وہ ہم یاد رکھیں گے وٹ کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا، اگلی خلق. خلق کا ہم نے پڑھا تھا. خلق کا ہم جو فعل ماضی پڑھے تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا خالق کا، اس نے پیدا کیا. تو اس کا ہم نے اشارہ بھی پڑھا تھا. اس کا اشارہ دائیں سائڈ پہ ایک انگلی کے ساتھ ہم کرتے تھے خالق کا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی اردو میں چونکہ استعمال بھی ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. تو من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی. ابھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو بریکٹ میں بات لکھی ہوئی ہے ان چیزوں کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نہ ہو تو اگر آپ یہ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور بن جائے گا. تو پھر اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ اس شر سے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی جو اس نے پیدا کیا. تو شر پیدا کیا، شر نہیں پیدا کیا بلکہ ان چیزوں کے شر سے جو چیزیں اس نے پیدا کی. دعا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو پھر تصور اور احساس کے ساتھ ان آیات کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے اسباق نکالتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. تو یاد رکھیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ کیا ہیں؟ مخلوقات. تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہو گیا خالق، اوپر خالق ہے اور نیچے مخلوق ہے. تو ہم خالق کی پناہ مانگ رہے ہیں پہلی آیت میں، رب کی پناہ مانگ رہے ہیں، رب کی پناہ میں آنے کی دعا کر رہے ہیں، کا ذکر کر رہے ہیں. کس سے؟ جو کچھ بھی مخلوق ہے اس کے شر سے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں ان کے شر سے. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. اب جاندار چیزوں میں انسانوں کے علاوہ وہ جانور شامل ہیں جو کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اسی طرح بے جان چیزیں یہ ایسی ہیں جن کے شر سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں زندگی میں تکلیف دے سکتی ہیں. تو اس تصور کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کی جتنی مخلوق ہے ان سب کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی.
اگلی آیت ہے ومن شر غاسق اذا وقب، وا اور، من سے، شر شر، تو ومن شر تین ٹکڑے ہو گئے، ان کا مطلب ہوا اور شر سے، غاسقن، غاسقن اگر اب آپ اس لفظ کے اوپر غور کریں تو اب آپ کو اتنی پہچان ہوگی کہ یہ تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، تو غاسقن کا مطلب ہے اندھیرا، تو یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ پھر اذا، از اور اذا یہ دو الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے جب، تو یہ ہمارے لیے نئے ہیں، ہم نے ابھی تک پڑھے نہیں ہیں، تو از اور اذا جب۔ اچھا واقبہ، واقبہ بالکل اس طرح ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا فعال، فعلا بھی فعل ہے، واقعہ بھی فعل ہے، تو جس طرح فعلا کا مطلب تھا اس نے کیا، اس طرح واقعہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا۔ اچھا اب جب، ایک یہ پوائنٹ یاد رکھیں، یہ بات میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جب کسی لفظ سے پہلے اذا آئے اور وہ فعل ماضی ہو تو اس کا مفہوم جو ہے وہ مضارع والا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ واقعہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا، ٹھیک ہے، وہ چھا گیا، تو جب اس سے پہلے اذا آ جائے گا، اذا واقعہ ہو جائے گا، تو یہ کنٹینیوس ٹینس ہو جائے گا، یعنی کہ جب وہ چھا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جا کا مطلب ہے وہ آیا، اور اذا جا کا مطلب ہے جب وہ آ جائے، تو یہ ایک یاد رکھنے والی بات ہے ابھی فی الحال، یہ بعد میں جب آئے گی تو اس کی اور زیادہ پریکٹس ہو جائے گی، تو ابھی فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ اذا واقبہ، واقبہ کا مطلب ہے چھا جائے۔ اچھا اب اندھیرے کے شر سے کیوں پناہ مانگی گئی؟ اندھیرے کے شر سے اس لیے پناہ مانگی گئی کہ، تو ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں ایک خالق ہے اور نیچے ساری مخلوق ہے، تو خالق کی پناہ میں آئے مخلوق کے شر سے، پھر مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد تین چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا، ایک اندھیرا، ایک جادو، اور ایک حسد کرنے والے۔ ان تینوں کے شر سے اس لیے اسپیسیفکلی الگ سے ذکر کیا گیا، مطلب ساری مخلوق کے بعد ان تین چیزوں کے شر سے الگ سے ذکر کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو جب آپ کو کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو اس کے شر سے پناہ، اس کے شر سے بچنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے دوبارہ نام لے کے بولا گیا کہ ان تین چیزوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو رات کا کیوں ذکر کیا گیا؟ رات تقریباً ہر دن 8 سے 10 گھنٹے کے بعد کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد 12 گھنٹے یا تقریباً 10 سے 14 گھنٹے کی رات ہوتی، تو ہر رات کو جس وقت انسان فارغ ہو جاتا ہے تو انسان کا دماغ بھی خالی ہو جاتا ہے، اور خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے، شیطان اس میں اپنا کام کرنے میں اس کو آسانی ہے۔ دن کے ٹائم تو بزی ہوتا ہے انسان، جب دماغ اس کا مصروف ہے تو اس کو ٹائم نہیں ملتا، لیکن جب شام کو فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر برائیاں رات کو ہوتی ہیں، جیسے خراب ٹی وی پروگرام وغیرہ، سنیما، کلب، بدکاریاں، یہ رات کو زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح رات کو دشمن کا حملہ بھی، دشمن جب حملہ کرتا ہے وہ بھی رات کو کرتا ہے، کیونکہ دن میں حملہ کرنا جو ہے وہ نسبتاً مشکل ہے رات میں حملہ کرنے سے، تو اس لیے عام طور پر دشمن بھی رات کو حملہ کرتا ہے، تو اس لیے رات کا ذکر جو ہے نا، اندھیرے کا ذکر جو ہے وہ الگ سے کیا گیا۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں کہ اندھیرے کے ڈر سے کے شر سے بچنے کے لیے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ٹکڑا، اور شر سے، نفاسات، اب نفسا جو ہے نا یہ لفظ، یہ دیکھیں یہاں پہ ایک نون فا سا، نفسا کہتے ہیں پھونک مارنا، پھونک کو کہتے ہیں نفسا، تو نفسا
کا جو فائل ہوگا وہ جا کے بنے گا نفاست. ٹھیک ہے، نفاست کا مطلب ہوگا پھونک مارنے والی. یہ جو آخر میں گول تا ہے یہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، پھونک مارنے والی جادوگرنی. تو اب یہ ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کیوں جادوگرنی کا کیوں ذکر کیا گیا، جادوگر کا کیوں نہیں ذکر کیا گیا. تو یہ بیسیکلی نفس ہے، یا جادو کی جو جادوگر کی جو پھونک ہے وہ چونکہ مؤنث ہے، پھونک عربی میں مؤنث ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے. یا زیادہ تر چونکہ جادو کرنے والے جو ہیں وہ جادوگرنیاں ہوتی ہیں جو اس طرح کے جادو کرتی ہیں، تو اس لیے شاید یہ ذکر کیا گیا. لیکن اس کے بارے میں مختلف توجیحات بتائی گئی ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ گول تا نشانی ہے کہ یہ مؤنث ہے. اچھا، اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نفاست، نفاسا جو ہے نا یہ مؤنث، تو اس کی جمع جب بنائیں گے تو گول تا ہٹا کے الف اور تے لگ جائے گی، تو نفاسات. نفاساتن جو ہے یہ جمع ہے نفاسا کی. اور اس کو پھر اس طرح لکھنے کی بجائے، جس طرح نیچے لکھا ہوا ہے اس طرح لکھنے کی بجائے اس طرح لکھا جاتا. تو نفاساتی جو کھڑی زبر ہے وہ بیسیکلی الف کا متبادل ہوتی ہے. تو اگر ہم الف کھڑی زبر کی جگہ الف دیکھیں تو پھر یہ اسی طرح کی شکل بن جائے گی اس کی. تو نفاسات کا مطلب ہوا پھونک مارنے والی جادوگرنیاں یا جادوگروں کی پھونکیں. ٹھیک ہے، اور میں شر سے پناہ مانگتا ہوں. کس سے، کس کی اور کس کے شر سے؟ ایک تو اندھیرے کے شر سے، دوسرا جادوگروں کی پھونک سے. اب وہ پھونک کب؟ فی العقد. عقد جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. عقد عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ شادی نکاح کے عقد میں بند گئے، میاں بیوی جو ہے وہ نکاح کے عقد میں بند گئے. تو یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے نکاح کی گرہ میں بند گئے، یا نکاح کا جو معاہدہ ہوا یا عہد ہوا اس میں وہ انگیج ہو گئے. تو اس طرح عقد جو ہے یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. عقدہ واحد ہے اور عقد اس کی جمع ہے. تو جمع ہونے کی وجہ سے یہ ہم کہیں گے گرہوں میں. فی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فی امان اللہ ہم نے پڑھا تھا، فی سبیل اللہ پڑھا تھا. تو فی کا مطلب ہے میں، اور عقد کا مطلب ہے گرہیں. فی العقد گرہوں میں. ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے تو ہمارے ہاں ایک تو جادو بر صغیر میں بہت بڑا مسئلہ ہے جادو ٹونے کا. ہمارے ہاں تو ہر جگہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی جادو کا علاج بھی ہے، اور جادو کروانا چاہتے ہیں تو بھی کروائیں. لیکن بہرحال اسلام میں چونکہ یہ حرام ہے تو اس لیے ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ جادو کرنا بھی حرام ہے. اور لیکن چونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کا اثر ہوا، تو اس لیے ہمیں یہ جو ساری باتیں ہیں کہ جی یہاں نہ مت کھاؤ، یہاں مت بیٹھو، یہاں مت پیو، یہاں کچھ یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، تو اس ساری چیزوں کا بہترین علاج یہ صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب جادو کا اثر تھا، جو روایات ہیں ان کے مطابق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی کو کہا تھا کہ سورہ معوذتین جو ہیں یہ دونوں پڑھ کے پھونکی جائیں، اور وہ جو بھی گریں تھیں وہ کھول دی گئیں، تو اس سے وہ جادو کا توڑ ہوا. تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ جب ہم یہ سورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ جادو کا بہترین علاج ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جادو ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے جادو کے باعث، اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط غلط کام کرتے ہیں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے جو گروں میں پھونکے مارتی ہیں. اچھا، ایک تو وہ گریں ہوگی جو ہم نے بتایا کہ جو جادوگر جادو کرنے والے گریں باندھتے ہیں، اور ایک اور بھی ہیں. اسی سے ہم ایک حدیث لیتے ہیں. تو ایک گرہ ایک قسم کی وہ بھی ہے جس کا ایک حدیث میں ذکر ہے. تو شیطان جو ہے وہ بھی روزانہ ہم سب کے سر پر 3 قسم کی گریں لگاتا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، گدی کا مطلب کیا ہوا، سر کا آخری حصہ، جب وہ سوتا ہے 3 گریں لگاتا ہے، ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے۔ وہ منتر کیا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے پس خوب سو، تو یہ کہہ کے وہ 3 گریں لگاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دعا پڑھ کے سوئیں تو ہم اس شیطان سے جو یہ گریں لگاتے ہوئے یہ پھونکے مار رہا ہے یا یہ منتر پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جس وقت انسان بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، یعنی کہ جس وقت انسان کی آنکھ کھلے اور انسان کوئی بھی الحمدللہ یا سبحان اللہ یا جاگنے کی دعا پڑھے تو اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، جب ذکر ہوگا تو ایک گرہ کھل جائے گی۔ پھر اگر وہ اٹھے اور وضو کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، مثال کے طور پہ تہجد کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جائے گی، اور پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جائے گی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد پھر جب اس کی صبح ہوگی تو وہ اس طرح اس کی صبح ہوگی کہ وہ حشاش بشاش ہوگا اور پاکیزہ نفس ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تینوں گرہیں کھل گئیں۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ سوتے وقت ہم یہ سورت پڑھیں، اور سورت پڑھتے ہوئے اس شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگیں جو ہمارے سر پہ گریں لگائے گا۔ پھر اسی طرح جس وقت ہم صبح اٹھیں تو ہمیں اس چیز کو امیجن کرنا چاہیے کہ ہمارے سر پہ 3 گریں لگی ہوئی ہیں، اور ہم ان 3 گروں کو باری باری کھولنے کا اہتمام بھی کریں تاکہ ہم صبح جب اٹھیں تو پھر حشاش بشاش ہوں الحمد انشاءاللہ۔ آخری آیت ہے جی، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسد حسد کرنے والا۔ حاسدن بھی اگر آپ دیکھیں تو آخر میں تنوین ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، تو حسد کرنے والا۔ اذا، وہی بات، جب، اذا کا مطلب ہے جب، اور حسدہ، وہ حسد، حسدہ کا مطلب تھا اس نے حسد کیا، اور جب اذا آ گیا تو اس کا مطلب چینج ہو گیا اور اس کا مطلب ہو گیا وہ حسد کرے۔ اچھا، اب 2 چیزیں ہیں، حسد اور رشک۔ رشک، حسد کیا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے تو چھن ہی جائے۔ اور رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس کو بھی ملا رہے اور اس میں بڑھوتری ہوتی رہے اور وہ مجھے بھی مل جائے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ حسد حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ حسدہ، اس نے حسد کیا، اور اذا حسدہ، وہ جب وہ حسد کرے۔ اچھا، عام طور پہ ساتھیوں میں ہی حسد ہوتا ہے، تو ایک پروفیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی حسد کرتے ہیں۔ جو ملازمین ہوں گے وہ ملازم سے ہی حسد کرے گا، جو باس ہوگا وہ باس سے حسد کرے گا۔ اب ملازم جو ہے وہ باس سے حسد کرنے کا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اب حسد کرنے والا کیا کرے گا؟ وہ یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو دعا کریے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی بچائے، اور اپنے بھائی کے لیے دعا کریے۔ جب کسی بھائی پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فضل کیا ہے تو اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے فضل میں اور اضافہ کرے۔ جب آپ اس طرح کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ تو دوبارہ سمرائز کرتے ہیں اس صورت میں، اس صورت کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ صورت جو کچھ مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کی صورت ہے، لیکن 3 شرور کا خاص ذکر کیا گیا، ایک اندھیرا، دوسرا جادوگرنیاں، اور تیسرا حسد کرنے والے یا حاسد۔ ان تینوں میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ان تینوں میں ایک ہی چیز عام ہے، وہ یہ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس کے حملے میں ہے، اس چیز کے شر کے حملے میں ہے۔ یعنی کہ رات کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا، جادو کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور حسد کرنے والے کا بھی اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سامنے والا انسان جو ہے یہ میرا دوست ہے یا میرے سے حسد کر رہا ہے۔
اس صورت کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھیں اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ ان صورتوں کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کریں جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اور جب ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری مخلوق کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان تو ہمارا ہی ہے. اس تصور اور احساس کے ساتھ اس سورت کی آخری آیت کی تلاوت کریں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اچھا، اب اس سورت کو زندگی میں لانے کے لیے یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام کیا صرف نماز اور قرآن ہی سیکھتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں، وہ یہ کہیں کہ میں اپنا عمل میں نے درست رکھا ہوا ہے، باقی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کا عمل ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم ہمیں اس بات کی جگہ جگہ جو ہے نا وہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ کوئی غلط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب کوئی انسان غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں اس کو برا جانے، اور دل میں برا جاننے سے نیچے تو کوئی ایمان کا درجہ ہی نہیں. تو ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی برائی کو برا سمجھیں، اور اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکا جائے. تو اس کے ساتھ یہ صورت ختم ہوئی. آخر میں ایک دفعہ پاکٹ بک کے بارے میں دوبارہ یاد دہانی، اور یہ یاد رکھیں کہ سورہ فلق کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ. اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ہدایت کی دعا، اور سورہ اخلاص پڑھی. سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو خالص کرنے والی صورت. اور تیسری ہم نے صورت آج پڑھی سورہ فلق. سورہ فلق ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، اور بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. اب ہم لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیے، حصہ سبق نمبر 12، حصہ بی، جس میں ہم گرامر کے ذریعے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم فعل مضارع پڑھیں گے. تو فعل مضارع جو ہے یہ نیا ہم نے پڑھا تھا کہ جی اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ ہم ریوائز کرتے ہیں. ہم گرامر ہم ہمیشہ ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں. میرے ساتھ ریوائز کریے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، اور مل کر کیجیے. مل کر. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ ہم ہر دفعہ ریوائز کرتے ہیں تو یہ ہمیں اب یاد ہو گئی ہیں. اسم، فعل اور حرف. اسم ہم نے پڑھا کہ کسی چیز کا نام یا صفت ہوگی، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ شروع میں الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی، یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تے ہو سکتا ہے. فعل ہم نے پڑھا کہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. حرف وہ ہیں جو کہ اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے. اور ہم نے کچھ حرف پڑھے اس سبق میں. پھر ہم نے ضمائر پڑھے، اس میں ضمیر پڑھے. ضمائر میں مختلف ہم نے الفاظ کو ضمائر کے ساتھ جوڑ کے پڑھا. ہم نے ڈسکنیکٹڈ یا جو ضمائر ہیں وہ پڑھے. ضمائر غیر منفصلہ کہتے ہیں ان کو، تو وہ پڑھے. پھر اس کے بعد ہم نے کنیکٹڈ جو ضمائر ہیں وہ پڑھے. ان کو مختلف اسم اور حروف کے ساتھ ان کو جوڑ کے پڑھا. تو مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا، اشاروں کے ساتھ پڑھا. تو میں اشارے کرتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں اور خود بھی اشارے کریں. رب ہو، رب ہم، ربو کا،
ربی، ربکم، ربنا. ربی، ربکم ربنا. اسی طرح ہم نے پڑھا انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا. ایک منٹ جی، میرا کنٹرول مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھے، اب ہم نے شروع کیا ہوا ہے فعل. فعل میں ہم نے یہ پڑھا کہ عام طور پہ عربی میں جو افعال ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا فعلا، فتح، نصرہ، ضربہ. یہاں سے ہم نے ایک اور کنسپٹ بھی لیا تھا، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، تو یہ ہم نے کر لیا، یہ ہو گیا. ابھی تک ہم یہ فعل ماضی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے فعل مضارع، اور آخر میں ہم پڑھیں گے فعل امر. ٹھیک ہے. فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ ٹیبل بھی اب ہمیں کافی فیملیئر ہو چکا ہے. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. فعلا، اس نے کیا. فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. فعلوا، ہم سب نے کیا. سب نے کیا. فعلتا، آپ نے کیا. فعلتا، آپ نے کیا. آپ نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلتم، میں نے میں کیا. نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلتم، آپ سب نے آپ کیا. سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. فعلنا، ہم ہم سب نے سب نے کیا. تو یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں، اس کا ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو اب ہماری یادداشت سے نہیں نکلے گا. پھر ہم نے عربی بول چال پڑھی. ہم نے یہ ہم نے شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم بول چال کرتے ہیں تو ہم جو دائیں طرف والے اشارے ہیں ان کا جواب اسی طرح دیتے ہیں، آمنے سامنے والے اشاروں کا جواب ہم چینج کرتے ہیں. تو میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں. حل فعلا، نام فعلا. نام فعلا. نام حل یا فعلو، نام فعلو. نام فعلو. حل فعلتا، نام فعلتو. نام فعلتو. نام حل فعلتم، نام نام فعلنا. نام فعلنا. نام. اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک نیا کنسپٹ سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں ڈبل پیش جب ہوتی ہے تو وہ اس کی اصلی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ سبجیکٹ کے طور پہ ہوتا ہے، وہ کرنے والا. ٹھیک ہے. اور جب ڈبل زبر آ جاتا ہے تو وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو پھر ہم نے آبجیکٹ کے طور پہ اسم کو استعمال کرنا سیکھا. تو ہم نے ایڈ کیا حل فعل خیرن. خیرن کی مثال لی ہم نے، اور اس جملے کے آخر میں ہم نے خیرن ایڈ کیا. تو ہم نے پڑھا حل فعل خیرن، نام فعل خیرن. حل فعلو خیرن، نام فعل. حل فعلتا خیرن، نام حل فعلتو فعلتو خیرن، خیرن. حل فعلتم خیرن، نام فعلنا نام خیرن. فعلنا خیرن. اچھا، اس کے بعد ہم نے نا تو ہم نے 2 قسم کے اشارے سیکھے ہیں ابھی تک. ایک ہم نے یہ والے اشارے سیکھے ہیں جو دائیں سائڈ پہ سینے سے نیچے کے اشارے لیول پہ ہم کرتے ہیں، ہوا ہم، یا ہم، یا فعلا فعلو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سامنے اور اپنی طرف یہ ہم سینے کے لیول پہ کرتے ہیں. یہ ہیں ماضی کے اشارے یا ضمائر کے لیے جو اشارے پڑھے تھے ہم نے وہ. اب ہم اور ایک اور اشارے ہم نے پڑھے تھے جو کہ اشارے اسم اشارہ کے لیے وہ تھے. وہ کیا تھے؟ ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی. ہاذا، ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ سامنے اور رائٹ سائڈ کے درمیان میں اشارہ کریں گے ہم، اور کہیں گے ذالکا، اور ادھر کہیں گے تل کا، اور اکٹھا کہیں گے الائی کا. ٹھیک ہے. ذالکا، تل کا، اور الائی کا. اب ہم فعل مضارع پڑھیں گے تو یہاں سے ہم نا ایک تیسرا اشارہ سیکھیں گے، تیسری قسم کے اشارے سیکھیں گے. یہ اشارے بھی مشکل نہیں ہیں، اسی طرح ہے جس طرح ابھی ہم اشارے کر رہے تھے، صرف ان اشاروں میں ہم لیول چینج کریں گے. تو لیول چینج کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ ماضی کے لیے ہم نے یہاں پہ اشارہ کیا تھا، اور مضارع کے لیے اشارہ ہم کریں گے
آنکھ کے لیول پہ. بندے سے بات ہوگی اور صبح 7 بجے آئے گا. ٹھیک ہے جی. ماضی کے لیے ہم اشارہ کر رہے تھے سینے کے اس لیول چیز پہ، سے سینے کے 4,000 لیول سے لے لو. نیچے. ایک اور کروا مضارع لیا کے بس لیے ہم کروا لی اشارہ نیچے کریں گے میں کیا بس. آنکھ کے لیول پہ. تو ہم آنکھ کے لیول پہ جب اشارہ کریں گے تو دائیں ہاتھ سے ایک انگلی کا اشارہ کریں گے تو اس سے مراد وہی ہوگی جو ماضی کے لیے ایک انگلی تھی، لیکن صرف کام کا جو ہوگا نا وہ چینج ہو جائے گا، یا کام ابھی ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب 4 انگلیوں سے کریں گے تو ایسے ہوگا، پھر سامنے کریں گے تو اوپر تھوڑا سا اوپر، یعنی پہلے ہم یہاں پہ کر رہے تھے اشارہ، تو اب ہم آنکھ کے لیول پہ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہاں پہ کریں گے، اپنے لیے یہاں پہ کریں گے، اور سامنے والے کے لیے یہاں پہ اور یہاں پہ. تو تھوڑا سا اشاروں کا لیول صرف چینج ہوگا. تو یہ سمجھنے کے بعد ہم دوبارہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں. فعل مضارع جو ہے وہ کیا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو رہا ہے یا ہوگا. نہیں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا، یا تو ابھی ہو رہا ہے کام، یا وہ کام ابھی مستقبل میں ہوگا. تو اسی نسبت سے اس کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس، کہ یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب جس طرح ہم نے فعل کا ٹیبل پڑھا تھا، اسی طرح یہ 6 الفاظ ہم نے یاد رکھنے، اور ان 6 الفاظ کے پیٹرن پہ ہم نے پڑھا تھا. ماضی جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا تقریباً 9,000 افعال اس وزن پہ آئے تھے قرآن کریم میں. تو اب یہ جو افعال ہیں نا، یہ جو 6 افعال ہیں، ان افعال کے وزن پہ تقریباً 8,500 افعال ہیں قرآن کریم. شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم کی ایک لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں. ان میں سے 3 ہم نے بتایا تھا کہ 3 اسم ہیں، 3 فعل ہیں، افعال ہیں 3، اور 2 حرف ہیں. اور جو 9واں ہے وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ترتیب ہے. 3 اسم ہیں، اسم ہم نے پڑھ لیے. 2 حروف ہیں، حروف بھی ہم نے پڑھ لیے. اب ہم پڑھ رہے ہیں 3 افعال. افعال میں سے ایک جو ہے وہ ماضی ہے، ایک مضارع ہے. تو مضارع جو ہے نا وہ ابھی ہم پڑھیں گے. تو اس لیے یہ بیسیکلی اس بات کو ایمفیسائز کرنا تھا کہ یہ ٹیبل کتنا امپورٹنٹ ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے، اشارہ کریں گے آنکھ کے لیول پہ، رائٹ سائڈ پہ کہیں گے یفعلو. یفعلو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. یہ 2 مطلب ہیں، لکھا ہوا ایک ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا فعلا. ٹھیک ہے. فعلا پڑھا تھا. فعلا سے پہلے یا لگا دیں تو یہ یاد رکھیں گے یفعلو. ٹھیک ہے. تو وہ مضارع میں چینج. فعلا سے پہلے یا لگے گا تو یفعلو بن جائے گا، جو مضارع بن گیا. اچھا، یفعلو کی جمع ہے یفعلون. یہ ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی کہ جب ہم کسی چیز کی جمع بنانی ہوتی ہے، ہم نے اسم میں پڑھا تھا یہ کہ جب ہم نے کسی اسم کی جمع بنانی ہوتی ہے تو ہم آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح مضارع میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی فعل کی جمع بنانی ہو تو ہم آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں یاد ہو گئیں، یفعلو یفعلون. یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے. یفعلو یفعلون. اس کے بعد تفعلو ہم نے پڑھا تھا فعلتا. فعلتا میں جو تا تھا وہ آخر میں آیا تھا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ حروف کے جو افعال ہوتے ہیں ان کے آخر میں ہوتی ہیں. تو مضارع اس سے تھوڑا سا اس طرح ڈیفرنٹ ہے کہ مضارع میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ فعل سے پہلے ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں گے تو آپ کو پہچاننا آسان ہوگا کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. تو تفعلو کا مطلب ہے آپ کرتے ہیں، اور تفعلو کی جمع کیا ہوگی؟ تفعلون، یعنی آپ سب کرتے ہیں. تو یہ بھی آسان ہو گیا. تفعلو آپ یاد رکھیں گے، یفعلو اور تفعلو یاد رکھیں گے، یفعلون اور تفعلون آٹومیٹکلی یاد ہو جائیں گے. اچھا، اگلا ہے جی افعلو. افعلو کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انت ہم نے پڑھا تھا انت میں، تو انت کا آ جو ہے نا وہ یہاں پہ آیا اور افعلو بن گیا. افعلو میں کرتا ہوں.
نفعلو نحنو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سب کا ہے، ہم سب کے لیے ہم نے پڑھا تھا نحنو، یا ربنا میں ہم نے جو ٹکڑے پڑھے تھے ان میں نا پڑھا تھا ہم نے، تو نا جو کا نون جو ہے نا وہ آیا یہاں پہ اور یہ نفعلو بن گیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جس طرح جمع ان دونوں کی بناتے ہوئے ہم نے آخر میں واو نون لگایا تھا، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ نفعلونا نہیں ہوگا بلکہ نفعلو ہوگا۔ تو جب اپنی متکلم کی جب جمع کی جاتی ہے تو اس میں واو نون نہیں لگاتے آخر۔ تو اب اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ الفاظ ہماری زبان پہ چڑھ جائیں۔ میرے ساتھ پڑھیں، اشارہ بھی کرنا ہے۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، فالونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ 9 پارٹیسپینٹس ہیں، صرف 3 کی آواز آ رہی ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ چلیں دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلونا، یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلونا، یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو، تفعلونا نفعلو، تفعلون نفعلو، تفعلونا نفعلو، تفعلون نفعلو۔ تفعلونا نفعلو، چلیں ایک دفعہ اور، آخری دفعہ۔ یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو۔ تفعلونا نفعلو۔ الحمدللہ۔ تو اسی کو جب ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کہیں گے حل یفعلو، کیا وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، تو اس کا جواب ہوگا نعم یفعلو، نعم یفعلو۔ جی ہاں، پھر ہم کہیں گے حل یفعلون، کیا وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے، جواب ہوگا نعم یفعلون، نعم یفعلون، نعم یفعلون، سوال ہوگا حل تفعلو، کیا آپ کرتے ہیں یا کریں گے، نعم افعلو، نعم نعم افعلو، افعلو، جی ہاں میں ہم کرتا ہوں کریں یا گے، میں کروں گا۔ میں، حل تفعلون، کیا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نعم نفعلو، جی ہاں نعم ہم سب نفعلو، جی ہاں ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ کرتے ہیں یا کریں گے۔ اچھا اب یہ سمرائز کیا گیا بیسیکلی، تو ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم، ہوا ہم، انت انا انتم نحن، پھر ہم نے پڑھا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھا یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو تفعلون نفعلو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ دیکھا جائے تو یہ 6 اور 6 12 افعال ہو گئے، 12 شکلیں ہو گئی، تو فعل تو ایک ہی ہے فعلا، اس کی یہ 12 شکلیں ہو گئی۔ اور ان 12 شکلوں کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 18,000 افعال ان اوزان پہ آتے ہیں، تو الحمدللہ۔ اور ایک بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جس وقت کوئی بھی چیز جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ماضی ہے، کوئی چیز چلی گئی جا رہی ہے، تو اس وقت جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کا پچھلا حصہ نظر آئے گا،
یعنی کہ آخری حصہ نظر آئے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ رن وے پہ کھڑے ہیں اور جہاز جا رہا ہے، جاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی دم نظر آئے گی. تو اسی طرح ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں تبدیلیاں آخر میں ہوتی ہیں، اور اب ہم نے یہ دیکھا کہ جب مضارع یعنی کہ جب جہاز آئے گا لینڈ کرنے کے لیے تو آپ کو پہلے شروع والا حصہ پہلے نظر آئے گا. تو مضارع میں یاد رکھیں کہ جو تبدیلی ہوگی وہ شروع میں آئے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماضی اور مضارع یہ دو قسمیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے افعال کا پہلا سیٹ پڑھا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ افعال کا پہلا سیٹ ہے فعلا، جعلا اور فاتحہ. 3 افعال پڑھے تھے ہم نے. فعلا کی اشکال ہم نے پڑھ لی ساری. فعلا میں ہم نے یہ دیکھا، فعلا اور جعلا میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ صرف فرق جو ہے پہلے فا کلمے کا ہے. فا کلمے میں فے کی جگہ اگر جیم لگا دیں تو یہ جعلا بن جائے گا. تو اس سے ہم نے اس کا پورا مطلب چینج ہو جائے گا. فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، اور جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا. تو اسی طرح اگر ہم یہ جو ابھی پیٹرن ہم نے پڑھا ہے، یہ بھی سانچہ ہے ایک قسم کا، ٹھیک ہے. اگر ہم اس سانچے میں فا کی جگہ جیم لگا دیں تو کیا بنے گا؟ یفعلو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے، اور یجعلو کا مطلب ہے وہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ نیا ٹیبل جو بنے گا فعل مضارع کا جعلا کا، وہ بنے گا یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو. یجعلو کا مطلب ہوگا وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا. یجعلونا وہ سب بناتے ہیں. تجعلو آپ بناتے ہیں. اجعلو میں بناتا ہوں. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیں. یجعلو وہ بناتا ہے. وہ بناتا ہے یجعلونا وہ سب بناتے ہیں وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجعلو میں بناتا ہوں یا میں بناؤں گا. میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں یا آپ سب بنائیں گے. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں یا آپ سب بنائیں گے. اور نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا ہم سب بنائیں گے. یا بنائیں گے. نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. یجعلو، یجعلونا، یجعلو یجعلو، یجعلونا، یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلو، اجعلو، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو. اچھا، اب دوسری بات ایک ہم نے پڑھی تھی کہ جی ماضی میں جب ہم نفی کرتے ہیں تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ ما. ٹھیک ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ماضی کا ما اور ما. لیکن جب مضارع میں نفی کرتے ہیں تو استعمال ہوتا ہے لا. اچھا، یہ 100% پکا رول نہیں ہے، استثناء ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہی قاعدہ ہے. تو یاد رکھنے کے لیے آپ یہی یاد رکھیں کہ جب ماضی میں نہیں کرنی ہوگی تو ما استعمال ہوگا، اور جب مضارع میں نہیں کریں گے تو لا استعمال ہوگا. تو اگر سوال پوچھا جائے گا حل یجعلو تو اس کا مطلب ہوگا کیا وہ بناتا ہے. تو چونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو انسان تو کچھ بھی نہیں بناتا، تو ہم اس کا نفی میں جواب دیں گے. تو ہم کہیں گے لا یجعلو نہیں، وہ نہیں بناتا ہے یا نہیں بنائے گا. حل یجعلونا کیا وہ سب بناتے ہیں. لا یجعلونا نہیں، وہ سب نہیں بناتے. حل تجعلو کیا آپ بناتے ہیں. لا اجعلو لا اجعلو نہیں، میں نہیں بناتا. حل تجعلونا کیا آپ سب بناتے ہیں. لا نجعلو نہیں، ہم سب نہیں بناتے. نہیں، ہم سب نہیں بناتے. اچھا، اب اسی کے پیٹرن پہ ہم فاتحہ پڑھیں گے. تو فاتحہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے ویسے، لیکن ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں.
فاتح کو جب ہم اسی پیٹرن پہ ڈالیں گے تو بنے گا یفتح، وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، یفتحون تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا تفتح کھولیں آپ گے، کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں یا افتح میں آپ کھولتا کھولیں ہوں، گے، افتحو میں کھولتا ہوں یا تفتحون کھولیں گے، آپ سب کھولتے ہیں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، یفتح یفتحون، یفتحو یفتحون، تفتح افتح، تفتحو افتحو، تفتحون نفتح۔ تفتحون نفتحو۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ ایک سوال ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، تو یہ سوال آتے ہیں، یہ سوال لوگوں کو مشکل بھی لگتے ہیں، پتہ نہیں اب آپ لوگوں کو آسان لگ رہے ہیں یا مشکل لگ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ سوالات ہیں، آپ کی ورک بک کے اندر بھی یہ ہوگا سوال، تو اس میں کیا کرنا ہے کہ اسم فعل حرف کے حساب سے الگ کریں، اگر اسم فعل حرف کے حساب سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے تو واحد جمع کے حساب سے الگ کرنا ہے، اور واحد جمع کے حساب سے نہیں ہے تو پھر مذکر مؤنث کے حساب سے الگ کرنا ہے۔ تو اسی ترتیب کے حساب سے ان کو الگ کرنا ہے، جو سوال دیا گیا ہے اسی ترتیب کے حساب سے الگ کرنا ہے۔ تو یہ تو ہوم ورک میں آ رہا ہے، آپ لوگوں کو تھوڑی پریکٹس بھی ہوگی۔ اب جیسے سب سے پہلا ہے، تو اگر ہم دیکھیں الہ، لا اور ان، اگر آپ غور کریں تو الہن جو ہے یہ تنوین کی وجہ سے، اور دوسرا اس کا مطلب ہے چونکہ معبود، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسم ہے، لا کا مطلب ہے نہیں تو یہ حرف ہے، اور ان کا مطلب ہے کہ یہ بھی حرف ہے، تو ان میں ڈفرینٹ جو ہے وہ اسم ہے۔ اچھا، بہم، بنا، بی، یہ تینوں اسم ضمائر ہیں جن کے ساتھ حرف لگا ہوا ہے، تو یہ تو تینوں سیم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ جب ہم اسم فعل اور حرف کی بنیاد پہ الگ نہیں کر سکے تو اگلی چیز ہے واحد جمع۔ واحد جمع میں اگر دیکھیں تو ہم اور نا جو ہے یہ کیا ہیں؟ جمع ہے، تو بی جو ہے یہ واحد ہے، تو یہاں پہ کریکٹ آپشن بی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگلا آ گیا کتاب، کتب، قلم۔ اب کتاب، کتب، قلم، یہ تینوں اسم ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسم فعل حرف کی بنیاد پہ الگ ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ تینوں تو اسم ہیں۔ پھر اس کے بعد آ گیا واحد جمع، تو واحد جمع میں جب دیکھیں گے تو کتاب واحد ہے، کتب جمع ہے، اور قلم واحد ہے، تو اس میں جو ڈفرینٹ ہے وہ ہے کتاب، ٹھیک ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں تو بہی، بہا، بکا، تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تینوں اسم ہیں، اسم ضمائر ہیں اور ان کے ساتھ حرف لگا ہوا ہے، تو یہ تینوں اس سینس میں تو سیم ہے۔ پھر واحد جمع کے حساب سے دیکھیں تو یہ سارے واحد ہیں۔ تو تیسری جو ہے وہ ہے مذکر مؤنث، تو مذکر مؤنث کے حساب سے دیکھیں تو یہ مذکر ہے بہی، بیکا بھی مذکر ہے، اور بیہا جو ہے وہ مؤنث ہے، تو یہ یہاں پہ بیہا ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا ہے الارض، ولقا اور ربی۔ تو اب اس میں دیکھیں تو الارض اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال ہے، الف لام ہے۔ ربی جو ہے وہ رب ہے، رب اسم ہے، وہ ابھی ہمیں پتہ ہے، اور والقا جو ہے یہ اسم ضمیر کے ساتھ حرف لگا ہوا ہے، تو یہ یہاں پہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ سوال حل کرنا ہے۔ امید ہے کہ ابھی تو تک آپ 4-5 ہوم ورک کر چکے ہیں، ایک آپ مڈ کوئز دے چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کام آپ کو چل رہا ہوگا۔ یہ شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سمجھ آنی شروع ہو جائے تو پھر ٹھیک چل رہا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے نقطہ تعلیم کے بارے میں پڑھنا ہے، تو آج کے نقطہ تعلیم میں ہم 5واں ہوم ورک ڈسکس کریں گے، جو کہ کورس کا ترجمہ سننا یا قواعد سننا آڈیو کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا ذکر سب سے پہلے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ،
اگر ہم اس آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو اب ہمیں پتہ ہے کہ وا کا مطلب ہے اور، جعل کا مطلب ہے اس نے بنایا، لقم کا مطلب ہے لا کے لیے، کم آپ سب، تو آپ سب کے لیے، السمع، اب یہاں پہ ال کی وجہ سے ہمیں یہ پتا ہے کہ ال اسم ہوتا ہے، تو یہ ہمیں پتا ہے کہ السمع کیا ہوا، سماعت، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور سوچ. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سب سے پہلے سماعت کا ذکر کیا. اسی طرح دوسری مثال یہ ہے کہ ایک کوئی اندھا شخص جو ہے نا وہ عالم یا اسکالر بن سکتا ہے، لیکن بہرا شخص جو ہے نا وہ عالم نہیں بن سکتا. مطلب یہ بہت ہی ریئر ہے کہ کوئی بندہ بہرا ہو اور وہ عالم بھی ہو، کیونکہ جب وہ سن ہی نہیں سکتا تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں. ریڈیو ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس میں آواز آ رہی ہے لیکن تصویر نہیں آ رہی، لیکن اگر بغیر آواز کا ٹی وی دیکھنا پڑ جائے تو وہ اس میں آپ کو میسج جو ہے نا وہ پورا ریسیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے سماعت جو ہے وہ ایک عظیم الشان نعمت ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز ہم زیادہ سنیں گے وہی چیز ہمیں مرتے وقت بھی یاد آئے گی. تو کوشش کریں کہ اپنی سماعت کا استعمال جو ہے وہ اچھی چیزوں کے لیے کریں. قرآن کریم سنیں، قرآن کریم کو سیکھنے کے اسباق جو ہیں ان کو سنیں، اور جتنا زیادہ ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ آخری وقت پہ یہی چیز یاد آئے گی. تو اس پانچویں چیز، اس نعمت کو، اس بہترین نعمت کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین جو مصرف ہے وہ قرآن سیکھنا ہے. یہی ہے پانچواں ہوم ورک، یعنی ہمیں کورس کے قواعد کو سننا. کورس کے قواعد کو سننے کے لیے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. اگر آپ چاہیں تو ان ویڈیوز کو آڈیو میں کنورٹ کر کے وہ سن سکتے ہیں. اپنی آواز میں ریکارڈنگ کریں، وہ سب سے بہترین ہے. کورس پڑھیں اور اس کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر لیں، اور پھر بعد میں اپنے موبائل میں یا MP3 میں ڈال لیں اور اس کو آتے جاتے سنتے رہیں. اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ، ایک لیسن جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ یہ سنیں تو آپ 1 مہینے میں 1 دفعہ پورا کورس ریوائز کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہ اس سے پہلے کے نقطہ تعلیم میں پڑھا تھا کہ ریویژن جو ہے وہ شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں لے کے جانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میسج کے ساتھ الحمدللہ سبق نمبر 12 ختم ہوا. سبق نمبر 12 کے اختتام پہ ہم نے 144 الفاظ سیکھ چکے ہیں ہم لوگ، جو کہ قرآن کریم میں 31,638 بار آئے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے نئی چیز کیا سیکھی؟ ہم نے فعل مضارع سیکھا. فعل مضارع ابھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو، تھوڑا کنفیوزنگ لگ رہا ہوگا، ماضی کے ساتھ مکس ہو رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کی اتنی پریکٹس کریں گے کہ یہ ہم سب کو ازبر ہو جائے گا. جس طرح ماضی ہم نے یاد کر لیا اسی طرح یہ بھی یاد کر لیں گے. اور ہم اس وقت قرآن کریم کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا 50% الفاظ سیکھنے کا، اس کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں. وہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا جب ہم 39,000 الفاظ سیکھ لیں گے. تو ہم 31,638 الفاظ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو 7 ہوم ورک یاد رکھیے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. اس کو نظر انداز مت کریں، محنت کریں، اور اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کریں. پاکٹ بک کو استعمال کریں، اور جو کچھ آپ نے اس سبق میں سیکھا وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں. اس سے آپ کی ریویژن ہوگی، اور سب سے جو سکھانے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا. کس کو سکھا سکتے ہیں آپ؟ اپنے گھر میں اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو، ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں. اپنے اسپاؤزز کو سکھائیں تو ان کو بھی انٹرسٹ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بھی قرآن سیکھنے کی طرف راغب ہو جائیں. اور پھر جب ہم یہ کورس کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم ٹیچر بنیں گے سارے، اور ٹیچر بننے کے لیے جو ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.